بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ محترم سامعین، حضور پاک علیہ السلام بہترین صفت کے مالک تھے، اچھی خوبیوں کے مالک تھے، اور اسی بنیاد پر مکہ مکرمہ میں آپ کا نام ہی صادق رکھا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین صفات تھے، اور اسی وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے۔ آپ کا لقب ہی صادق رکھا گیا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں ایک معزز اور مالدار خاتون تھی جس کا نام خدیجہ تھا۔ اس سے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس کا مال تجارت شام لے کر منافع کے ساتھ بیچ کر آئے۔ تو جب حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ سنا کہ حضور پاک علیہ السلام بہترین انسان ہے، صادق ہے، امانت دار ہے، دیانتدار ہے، اچھی خوبیوں کے مالک ہیں، تو ایک شخص کو حضور پاک علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ محمد سے کہہ دو کہ اگر آپ میرا مال تجارت شام لے کر جاؤ گے تو اس کا میں آپ کو معاوضہ دوں گی، اور باقی لوگوں کو جتنا معاوضہ میں دیتی ہوں اس کا دگنا آپ کو دوں گی، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام بہترین انسان تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے صادق اور امین کی شہرت پائی تھی، لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے۔ تو جب وہ شخص گئے حضور پاک علیہ السلام کے پاس، حضور پاک علیہ السلام نے یہ قبول کیا کہ جی بالکل میں تیار ہوں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا، وہ اس لیے تاکہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کرتا رہے۔ تو جب یہ قافلہ روانہ ہوا ملک شام کی طرف، اب اسی طرح یہ قافلہ بصرہ کے مقام پر جب پہنچا، یہ ایک مشہور علاقہ تھا جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا۔ یہاں پر قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا، تو یہاں پر ایک راہب تھا، اس نے جب حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا، جب نظر پڑی حضور پاک علیہ السلام پر، تو میسرہ کے پاس آئے، اور میسرہ کو پہلے سے بھی جانتے تھے۔ میسرہ سے کہا اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ شخص کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ بنو ہاشم کے خاندان سے ہے، مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے، نام محمد ہے اور لقب اس کا صادق ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ یہ تو نبی ہے، میں نے جتنی بھی نشانیاں تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ کاش اگر میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب یہ نبوت کا اعلان کریں گے تو میں اس کی خوب خدمت کرتا اور اس کی حمایت کرتا، اور آپ سے میں یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ میری وصیت ہے آپ کو کہ آپ اس سے کبھی بھی جدا مت ہونا اور ان کی خوب خدمت کرنا، کیونکہ یہ خاتم النبیین ہے، اللہ پاک نے اسے بہت بڑا درجہ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے وہ مال تجارت منافع کے ساتھ بہت جلد بیچ کر واپس ہوئے۔ تو واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک اپنے مکان کی چھت پر بیٹھی تھی اور یہ قافلہ کا یہ منظر دیکھ رہی تھی، تو دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام پر دو فرشتوں نے دھوپ سے سایہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ منظر جب دیکھ رہی تھی تو تعجب میں پڑی۔ اس کے بعد جب حضور پاک علیہ السلام آپ پہنچے اور بات ہوئی، منافع بھی بتایا کہ اتنا منافع ہوا، اور اس بار منافع بھی بہت زیادہ ہوا پہلے کی نسبت سے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی بہت خوش ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے یہ بات بتائی کہ میں نے تو ایسا منظر دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام پر دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے دھوپ سے۔ تو میسرہ نے کہا کہ آپ نے تو یہ پہلی بار دیکھا، اور میں نے پورے سفر میں اسی طرح منظر دیکھا، اور اسی طرح عجیب و غریب واقعات میں نے دیکھی۔ اس کے بعد راہب نے جو بات بتائی وہ بھی سنائی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آپ کی محبت اور عقیدت بیٹھ گئی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کی پوپھی کو بلایا، حضرت صفیہ۔ یہ حضرت صفیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کی بیوی تھی۔ اس سے حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں اور بھی معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفات کو دیکھ کر اور اچھے اخلاق کو دیکھ کر اور آپ کی ذہانت، عقل، فہم کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی اور آپ سے نکاح کرنے کا دل چاہا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کی طرف ایک عورت کو بھیجا
جس کا نام نفیسہ تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور آپ نے 2 شادیاں بھی کی تھی، اور دونوں خاوند آپ کے فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہا تھا کہ اب میں نکاح نہیں کروں گی، اور آپ مکہ مکرمہ میں آپ کی پاک دامنی کی وجہ سے اور عزت کی وجہ سے لوگ آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارتے۔ آپ کا نام طاہرہ رکھا گیا کیونکہ آپ معزز خاتون تھی، اور مکہ مکرمہ میں کئی سرداروں نے، جو کہ مکہ مکرمہ کے مالدار سردار تھے اور معزز تھے، انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے نکاح کرنے سے انکار کیا۔ لیکن جب حضرت پاک علیہ السلام کی بہترین صفات کو دیکھ کر، اچھی خوبیوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں حضرت پاک علیہ السلام کی عقیدت، محبت بیٹھ گئی اور نکاح کا شوق پیدا ہوا، تو جب اس عورت کو بھیجا حضرت پاک علیہ السلام کی طرف، حضرت پاک علیہ السلام نے یہ درخواست اپنے بڑوں خاندان کے جو بڑے لوگ تھے اور اپنے چاچا ابو طالب کے سامنے پیش کی، تو سب اس پر راضی ہوئے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کو معلوم تھا کہ یہ تو طاہرہ ہے، پاک دامن عورت ہے اور معزز خاتون ہے۔ تو نکاح کا وقت مقرر ہوا۔ اب جب نکاح کا وقت آیا تو آپ کے چاچا ابو طالب نے بہترین انداز میں خطبہ پڑھایا۔ اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ حق مہر اوقیے مقرر ہوئے، اور بعض میں آتا ہے کہ 20 اونٹ حق مہر مقرر ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پاک علیہ السلام کی نکاح میں آ گئی، اور اپنا مال یہ سب حضرت پاک علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ اور حضرت پاک علیہ السلام سے حضرت ابراہیم، اس کے ماں سوا باقی جتنی بھی اولاد ہیں، وہ سب حضرت پاک علیہ السلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت پاک علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، پھر آپ نے دوسرا نکاح کیا۔ تو یہ تھا حضرت پاک علیہ السلام کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔